جب ایک شہر میں 10 لاکھ گھرانے اندھیرے میں ڈوب جائیں، ٹھنڈ -13 ڈگری تک پہنچ جائے اور جوری خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو تو یہ محض جنگ نہیں رہتی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرائیں گے جو دنیا کو جوری تباہی کے دہانے تک لے کے جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اہم عالمی واقعات کی تازہ ترین معلومات ملتی رہیں۔ منگل کے روز ایک بڑے روسی فضائی حملے نے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں 10 لاکھ سے زائد شہریوں کی بجلی منقطع کر دی اور ملک کے ایٹمی پلانٹ سے بجلی فراہم کرنے والے سب سٹیشنز کو متاثر کیا۔ اس صورتحال نے عالمی برادری کو ایک بار پھر جوہری حادثے کے امکان سے آگاہ کیا۔ یوکرینی حکام نے الزام لگایا کہ ماسکو جوہری تباہی کے خطرے کو جبر کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنگ اپنے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے اور امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ روس نے سردیوں کے موسم میں یوکرین کی توانائی کے نظام کے خلاف اپنی مہم میں شدت لائی۔ میدان جنگ میں آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے ہوئے ماسکو نے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ حملے اس وقت ہو رہے ہیں جب کیف پہ امریکہ کی جانب سے امن کی کوشش یقینی بنانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، حالانکہ کرملن کی جانب سے جنگ بندی کی خواہش کے واضح اشارے نہیں ملے۔ یہ اس ماہ کے دوران روس کا یوکرینی دارالحکومت پر دوسرا حملہ تھا۔ ہنگامی امداد کارکنوں کی بڑی تعداد دن رات بجلی اور حرارتی نظام بحال کرنے میں مصروف ہے۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت -13 ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے روزانہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ کیف میں آج شام تک 10 لاکھ سے زائد گھرانے بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4000 سے زائد رہائشی عمارتوں میں حرارتی نظام ناکارہ ہے۔ صدر نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بدھ تک خدمات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک عملی منصوبہ پیش کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ایجنسی نے کہا کہ جوہری حفاظت کے لیے اہم کئی سب سٹیشنز حملے سے متاثر ہوئے۔ کچھ دیگر جوہری پلانٹ سے جڑی بجلی کی لائنز بھی متاثر ہوئیں۔ یوکرین اپنی نصف سے زیادہ بجلی جوہری توانائی سے حاصل کرتا ہے۔ چرنوبل پلانٹ جو دنیا کی بدترین سول جوہری تباہی کا مقام ہے، منگل کی صبح تمام آف سائٹ بجلی سے محروم ہو گیا۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے یہ معلومات فراہم کی۔ بعد میں کیف نے کہا کہ پلانٹ کو دوبارہ بجلی سے جوڑ دیا گیا۔ یوکرینی حکام نے حالیہ دنوں میں خبردار کیا تھا کہ ماسکو جوہری تنصیبات سے منسلک سہولیات کو نشانہ بنائے گا۔ یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور بین الاقوامی برادری میں تشویش پیدا ہوئی۔ یوکرینی وزیر خارجہ ایندری نے کہا کہ روسی افواج جان بوجھ کر سب سٹیشنز پر حملے کرتی ہے اور براہ راست جوہری حفاظت کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ روس نے کہا کہ اس نے فوج کی حمایت میں فوجی صنعتیں اور توانائی اور نقل و حمل کے اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ماسکو نے اپنے حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے فوجی مقاصد کا حوالہ دیا۔ منگل کے حملے ہفتے کے آخر میں امریکی اور یوکرینی حکام کے درمیان امن مذاکرات کے نئے دور ہوئے۔ یہ مذاکرات امریکہ کی حمایت سے حاصل ہونے والے سفارتی کوششوں کا حصہ تھے، جن کے بارے میں روس نے بہت کم دلچسپی کا اظہار کیا۔ زیلنسکی نے امریکا پر زور دیا کہ وہ ماسکو پر مزید دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک روس کو روکنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے صحافیوں سے واٹس ایپ میڈیا چیٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مزید کچھ کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ان سے پوچھا اور ہم واقعی ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ امریکہ کے کہنے پر یہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل ایکس پر لکھتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ منگل کو فائر کیے گئے کچھ روسی میزائل اس سال تیار کیے گئے۔ انہوں نے ماسکو پر سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا تاکہ اس کی فوجی پیداوار کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں اگر واشنگٹن یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹیز اور جنگ کے بعد خوشحالی کے منصوبے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو۔ بین الاقوامی برادری نے شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی مذمت کی، خاص طور پر جوہری تنصیبات کو خطرے میں ڈالنے والے حملے عالمی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ کی جوہری نگران ایجنسی نے بار بار خبردار کیا کہ جوہری سہولیات پر حملے یا ان کی بجلی کی سپلائی میں خلل جوہری حادثے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ چرنوبل واقعہ کی یاد ابھی تک تازی ہے، جس نے 1986 میں دنیا کو جوہری توانائی کے خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ اسی مقام پر دوبارہ بجلی کی بندش ماضی کے خوفناک واقعات کی یاد تازہ کرتی ہے۔ امن کی کوششیں جاری ہیں، لیکن
ठोस नताइज अभी तक सामने नहीं आए। दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद की कमी है और मफादात का तसादम मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहा है। अमरीकी इंतज़ामिया ने अमन कायम करने की कोशिशें तेज़ की हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ पेचीदा हैं। मैदान जंग में सूरत हाल और सफारती महाज व पेशरफ्त में वाज़ेह फ़र्क है। यूक्रेन के शहरी सख्त सर्दी में बिजली और हरारत की सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी तकलीफ देह है। हंगामी खिदमात के कारकुनान अंत तक मेहनत कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द अज जल्द बिजली और हरारत की सहूलियात फराहम की जा सके। उनकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं और मुश्किल हालात में उम्मीद की किरण है। बैनुल-अक़वामी इमदाद और ताउन की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। यूक्रेन को अपने तवानाई के निज़ाम की तामीर नौ के लिए वसाइल और तकनीकी मदद की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में सूरत हाल कैसे बदलती है ये देखना होगा। अमन मुज़ाकरात के नताइज और ज़मीनी हालात दोनों अहम किरदार अदा करेंगे। यह वाक़या जंग के तवील असरात और शहरी आबादी पर इसके असरात को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इंसानी बहरान के पहलू भी काबिल गौर हैं। ये थी आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबर जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की फौरी इत्तला मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।